الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم 7ویں پارے سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترجمہ: اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے. تفسیر مدارک میں صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان نجاشی کے دربار میں جمع ہوئے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت جو کہ سورہ مریم کے نام سے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی طرح پھر جب حبشہ کا وقت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی جس میں 70 افراد تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو وہ زار و قطار رونے لگے. ان کی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہو گیا. اب کیا ہوا؟ جب یہ معاملہ ہوا اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے جب لوگ ان کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو برحق ہونے کی شہادت دی. عزیزان گرامی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کوشش کریں کہ آنکھوں سے کوئی نہ کوئی آنسو کا قطرہ ضرور نکلے، کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوئی، حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا ہوئی کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے تو آنکھوں سے ان کے آنسو جو ہے وہ رواں ہو جاتے. اور اس آیت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی عزیزان گرامی ہمیں ترغیب دلائی گئی. اب آئیے مختصر قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق، پھر قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا،
کتنی فضیلت ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، سب سے بڑی عبادت. اور پھر محدثین میں بحث چلی کہ قرآن مجید ہے تو سب سے بڑی عبادت، لیکن وہ مقام کون سا ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمیں 100 زیادہ قرآن مجید پڑھنا افضل کہلاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، قرآن مجید سب سے بڑی عبادت، لیکن یہی قرآن اگر نماز میں پڑھا جائے تو یہ قرآن کی تلاوت کا سب سے افضل موقع ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین ساری رات نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ وہ سب سے بڑی عبادت میں بھی شامل ہو جائے، اور وہ عبادت کس مقام پر کرنا سب سے افضل ہے وہ سعادت بھی انہیں نصیب ہو جائے. اور اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ جانتے ہو کہ تم میں سے اللہ والا کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم میں اللہ والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں اللہ والے وہ ہیں جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے. یعنی اس سے پتا چلا کہ جو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ والے ہیں. اگر اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور عزیزان گرامی، امام بخاری نے قرآن مجید کی تلاوت پر حدیث نقل کی. حدیث نمبر 5428. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور مزہ بھی اچھا. ترنج جو ہے اس میں خوشبو بھی اچھی آتی ہے، مزہ بھی اچھا. تو آپ علیہ السلام فرماتے میری امت میں اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے. اور فرمایا جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی مثل ہے کہ اس میں نہ کوئی مزہ ہے نہ کوئی مٹھاس ہے. اور فرمایا آگے کہ جو منافق قرآن پڑھتا ہے تو وہ پھول کی طرح ہے. پھول کی طرح کیا مطلب کہ وہ دیکھنے میں تو خوشبودار ہے لیکن اس کے مزے میں کڑوا ہے، اس کا مزہ کڑوا ہے. اور آگے سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں نہ خوشبو آتی ہے نہ کوئی کڑواہٹ ہے نہ کوئی مزہ ہے. عزیزان گرامی، اس سے پتا چلا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کس قدر جو ہے وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرتے ہیں. اور صحابہ کرام جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو اتنا جذبہ اور شوق ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید ایسے پڑھتے تھے جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ کبھی دیکھیے گا تجربہ کر کے، آپ بھی اگر یہ تصور بنا کر کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں اور قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کئی پارے پڑھ جائیں گے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہم ایسے ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں جب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے 35 منٹ ہوتی ہے تو عزیزان گرامی طبیعت میں کچھ بوجھل پن محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے قرآن پڑھے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں تو عزیزان گرامی وہ گھنٹوں پڑھتا رہے گا، اس سے وقت کا طبیعت کا کوئی احساس بھی نہ رہے گا. اسی لیے ہمارے صوفیہ کا یہ کردار رہا. آپ دیکھیے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نفل کی نیت کرتے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے اور قرآن مجید پڑھتے جاتے. تصور یہ ہوتا اللہ سے گفتگو کر رہے، پڑھتے جاتے انہیں احساس نہیں ہوتا. فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تو وہ سلام پھیرا کرتے.
وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ درد کہاں گیا پاؤں میں، وہ کمر میں تکلیف کہاں گئی، کیونکہ تصور یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے پیارے رب سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایسی سوچ اور ایسی فکر بن جائے تو یاد رکھیے گا آدمی کو قرآن مجید پڑھنے میں اور زیادہ جو ہے وہ لطف محسوس ہوگا۔ اور اللہ اکبر، عزیزان گرامی، یہ کلام مجید آپ دیکھیے کہ ہم نے آج اس سے رشتہ توڑ لیا۔ اور دیکھیے آج کتنے قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے تلاوت کرنے والے 2-3، مساجد کے اندر 100 قرآن پاک رکھے، 200 قرآن پاک رکھے، لیکن جذبہ ایسا سرد پڑ گیا کہ آپ کو بمشکل 1 یا 2 شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے، حالانکہ یہ وہ کلام ہے جس میں ہر بیماری کا علاج اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے کہ وہ ہمارے صحابہ ایک ایسے قبیلے کی طرف گئے جہاں وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے جو بڑے کو کسی سانپ نے ڈس لیا، اب وہ مرض صحیح نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر ایسا دم کیا، کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے سانپ کے ڈسنے کا جو ہے مرض ختم ہو گیا، اسی وقت ختم ہو گیا۔ اگر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، دیکھیے اس کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو جسم میں درد ہو، سورہ فاتحہ پڑھیں، فوراً تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کے گھر میں آسیب ہو، جنات ہو، آوازیں آتی ہوں ادھر ادھر سے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے باآواز سے بلند، آپ دیکھیے گا اس کی برکت سے سارے جنات، اثرات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے پڑھ کر سو جائے، آپ دیکھیے گا فجر کے وقت خود بخود اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اسی طرح عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا قرب چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کی یہ آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب کا قرب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن خطرناک اندھیرے میں مجھے روشنی میسر ہو، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مفلس ہے، پریشان ہے، تو وہ مغرب کی نماز کے بعد روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مفلسی کو دور کر دے گا۔ اسی طرح عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، حضور علیہ السلام کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا سورہ مزمل وہ پڑھتا رہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی خواب میں زیارتیں اسے ہوں گی۔ عزیزان گرامی، کسی کو نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آخری آیات جو ہے وہ پڑھ کر آپ نظر والے پر دم کریں، اس کی برکت سے اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں خوف رہتا ہو، ڈر رہتا ہو، دل اگر کسی کا کمزور ہو، سورہ قریش جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کر وہ اگر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مضبوطی پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح عزیزان گرامی، جو بچے رات کو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے، اگر ان بچوں پر بھی آپ اسی وقت سورہ قریش پڑھ کر دم کریں، آپ دیکھیے گا کہ بچہ اسی وقت سکون کے ساتھ سو جائے گا۔ دیکھیے کیسا کلام ہے، ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے۔ اور یہ قریش، سورہ قریش کی ایسی برکت میں نے دیکھی کہ کبھی کبھی ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی، اللہ اکبر، آدمی خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ بھی کیجئے گا، میں تو تجربہ کرتا ہوں، سورہ قریش آپ پڑھنا شروع کیجئے، آپ دیکھیے گا ایسی جگہ سے راستہ بنے گا اور وقت پر آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایسی کلام پاک کی برکتیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہو کہ قبر میں جو ہے اسے راحت نصیب ہو، عذاب قبر سے وہ بچے، تو فرمایا کہ مغرب کے بعد روزانہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قبر کی وحشتوں، دہشتوں اور گھبراہٹ سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہو، دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہو، وضو کرنے
کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ، پوری سورت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی نظر جو ہے وہ تیز فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نظر لگ جائے، نظر پر آپ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے اس پر دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نظر بد کو دور فرما دے گا۔ یہ ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اگر کوئی وسوسوں کا شکار ہو، چلتے پھرتے وسوسے آتے ہو، اٹھتے بیٹھتے وسوسے آتے ہو، بستر پر وسوسے، راستے میں وسوسے، تو فرمایا سورہ ناس جو ہے یہ پڑھتا رہے، سورہ ناس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وسوسوں کو دور فرما دے گا۔ یہ ایسی ایسی چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن آج ہم دیکھیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، ہم نے قرآن مجید سے روشنی لینا چھوڑ دی، ہم نے اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جہاں دنیا کو آپ اتنا وقت دیتے ہیں، آپ وہاں پر صرف 12 منٹ روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رکوع پڑھے، اس کا ترجمہ خزائن العرفان سے پڑھیں، اس کی تفسیر جو ہے عزیزان اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے پڑھیں اور اس کی تفسیر خزائن العرفان سے پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے دل میں اللہ کا نور جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ اب آئیے، فرمایا کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں اور روتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، عزیزان گرامی، اس کا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا۔ امام ابن ماجہ شریف میں حدیث نقل کرتے، حدیث نمبر 1337، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا۔ یعنی کیا مطلب کہ کوشش کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت تمہیں رونا آئے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن اگر تمہارا دل سخت ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تو فرمایا پھر رونے جیسی صورت بنا لو تاکہ جو ہے قرآن مجید کی اصل برکات تمہیں نصیب ہو۔ اور اس کے بعد معجم الاوسط، امام طبرانی اس حدیث کو نقل کرتے، حدیث نمبر 2906، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب تم سورہ سبحان میں سجدے کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل جو ہے یہ ضرور رونا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا تو اس کا دل ضرور رونا چاہیے، اس کا دل جو ہے قرآن کی محبت میں ضرور غمگین ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم تو قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم عجمی ہیں، ہم عربی تو ہے نہیں کہ ہمیں اس کے معنی سمجھ آئیں گے، لیکن کوشش کیجئے کہ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونے کی عادت ڈالنی ہے تو ساتھ میں آیت کا ترجمہ بھی پیش نظر رکھیے۔ جب اس آیت کا ترجمہ پیش نظر ہوگا تو اس آیت کے ترجمے کا جو معنی اور مفہوم ہے جب وہ ہمارے ذہنوں میں داخل ہوگا تو خود بخود جو ہے ہمیں رونا آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے عالمین میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، شان و عظمت دیکھیے، لیکن حال کیا تھا کہ جب کوئی قاری سورہ قاریہ کی تلاوت کرتا حضور علیہ السلام اتنا روتے، کیونکہ اس میں جہنم کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام اتنا روتے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب چولہے پر ہنڈیا زیادہ گرم ہو جائے تو اندر سے آواز آتا ہے، حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر میں سے ایسی آواز جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام جہنم کے عذابات سے اس قدر رویا کرتے، حالانکہ آپ کے ابرو کرم سے عزیزان گرامی بے شمار لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے نجات پائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی ایسی ذات ہو کر جب قرآن مجید سنتے
یہ پڑھتے تو کس قدر روتے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبے پر بیٹھ کر اپنے آخری ایام میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں جس قدر رونا ہے رو لو، ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو رونا پڑے گا، اس وقت سے پہلے آج رو لو. اور کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ روتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ نرم ہوتا ہے. آج ہمارے دلوں میں سختی آ گئی، ہم دیکھ کر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کیا ہے؟ یہ دل کی سختی ہے. یہ رونے سے آدمی کا دل جو ہے یہ نرم ہوتا ہے. اور اللہ اکبر، کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ زمین پر جب تک پانی نہ گرے وہاں سبزہ نہیں اگتا. زمین پر جب تک پانی نہ گرے وہاں سبزہ نہیں اگتا. اسی طرح مومن کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو اللہ کی رحمت نہیں برستی. جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ کر برسنا شروع ہو جاتی ہے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم تو صحابہ سے یہ کہہ دیا کرتے کہ تم میرے سامنے سورہ قاریہ کی تلاوت نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس میں جہنم کے عذاب کا ایسا ذکر ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، یہ ہمارے اکابر صحابہ کا حال ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کریں. یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہنم کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھے اور سوچے کہ اس دن جب کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. جب میرے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت میری کون مدد کرے گا. ان سب چیزوں کو یاد کرے. کبھی پل صراط کا ذکر آئے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میں کیسے اس پل کو پار کروں گا کہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے. میں کیسے اس پل کو پار کروں گا. عزیزان گرامی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب قرآن مجید پڑھے گا تو خود بخود جو ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور دل میں نرمی پیدا ہوگی تو آنکھوں سے خود بخود جو ہے وہ آنسو روا ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ قرآن پاک ایسی لاجواب کتاب ہے کہ آدمی اگر اس کی تلاوت کرتا رہے تو دل کا ضبط دور ہوتا ہے. اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم جو ہے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ کبھی کسی گھر کے اندر کوئی رہنے والا نہ ہو تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. اور مومن کا دل بھی ایک مکان کی طرح ہے. اگر قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے تو مومن کا دل ویران ہو جاتا ہے، ویران مکان کی طرح ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، تو قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لیجئے. اور آج کے دور کا نقشہ یہ اکبر الہ آبادی اس طرح کھینچتا ہے. اکبر الہ آبادی بہت بڑا شاعر تھا الہ آباد کا، ہند کا. وہ کہتا ہے وہ مسلمان تھے جو صبح اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، اسٹالوں پر بھی دیکھا ہوگا، ایک اخبار نکلتا جس کا نام ہے ڈان، DAWN، ڈان اخبار. اکبر الہ آبادی کہتا ہے وہ مسلمان تھے صبح اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، یہ مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج کا مسلمان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی میز پر اخبار اور چائے ہوتی ہے. اور وہ مسلمان تھے جب صبح اٹھتے تو اپنے دن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا، تو پھر ان کو سارا دن جو سکون، جو اطمینان میسر ہوتا تھا یہ وہی جانتے ہیں. اور آج جب ہم نے اپنے دن کا آغاز بازار میں جانے سے کیا، اپنے دن کا آغاز یہ اخبارات پڑھنے سے کیا، آپ دیکھیے ہمارے دل پر سکون نہیں ہوتا. آج ہم لاکھوں کما کر بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اگر آپ کو
دل کے اوپر سکینہ چاہیے تو حقیقت میں یہ قرآن مجید کی تلاوت ہی میں ملے گا. تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ آپ تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارے قلوب و اذہان اس سے منور ہوتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.